السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو کلپ میں بنانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی کلپ ہے جسے شادی شدہ لوگ جو اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے ہیں وہ ضرور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میری پچھلی کلپ کو سن کر میرے کچھ احباب نے مجھ سے یہ سوال کیے ہیں، تو اس کلپ سے ان کو جواب مل جائے گا، ساتھ ہی اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور علم و عمل میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے، اسلامی نظریے سے بیوی شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے اور کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو واقعات کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا شوہر دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، یعنی نوافل پڑھتا ہے، یعنی دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور میں اس کی شکایت کرنا ناپسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تیرا شوہر بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح اس عورت نے 3 دفعہ یہی سوال کیا اور تینوں دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا۔ تو وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا، اے کعب، تم نے اس کی بات کو سمجھا ہے تو تم ہی اس کا فیصلہ بھی کر دو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا۔ جب اس کا شوہر حاضر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، کس چیز کی شکایت کر رہی تھی؟ کھانے کے بارے میں یا پینے کے؟ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی تھی بلکہ بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے قاضی، ان کی دانش یعنی یادداشت بہت پختہ ہے۔ میرے دوست یعنی میرے شوہر کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے اور اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے کعب، آپ ہی فیصلہ کریں۔ نہ یہ دن کو سوتا ہے اور نہ ہی رات کو، اور عورت کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھ کو دلچسپی بالکل نہیں رہی۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف میں نازل ہوا ہو، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم پر تمہاری بیوی کے حق ہیں۔ یاد رکھنا، ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، یعنی ہر 4 دن میں تم اسے اپنا حق ادا کر دو اور علتیں اور بہانے بنانا چھوڑ دو۔ اللہ نے عورتوں میں سے تمہارے لیے 2 3 اور 4 حلال کی، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ تم جتنے چاہو ان میں اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا چوتھے دن یا چوتھی رات کو اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد اس عورت کا شوہر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، بلکہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کعب، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں،
تمہارے علم پر فخر کروں یا اس معاملے کے فیصلے پر تیری تعریف کروں؟ اے کعب میرے بھائی، جاؤ، آج سے میں نے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور اس کی جدائی میں وہ بے چین ہے۔ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بلوا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا، اے میری بیٹی، تم بغیر شرم و لحاظ کے مجھے بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نگاہوں کو شرم سے جھکا لیا اور جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو اٹھا کر اشارہ کیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینے تک صبر کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینہ ہونے سے پہلے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا، یعنی اگر کوئی شادی شدہ فوجی جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے بلا لیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی جس کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر جانے پر مجبور ہو گئے۔ جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس عورت کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور کافی دن گزرنے کے باوجود وہ لوٹ کر واپس نہیں آ رہا تھا، اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اشعار اور رونے کو سنا تو گھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ ایک عورت بن شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا، ایک عورت بغیر شوہر کے 3 سے 4 مہینے تک رہ سکتی ہے، پھر اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمان جاری کیا، ہر فوجی کو 4 مہینے سے پہلے چھٹی دے دی جائے تاکہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر دے۔ اور ان واقعات کا حوالہ تاریخ الخلفاء، جس میں یہ واقعات تحریر کیے گئے ہیں، تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے 4 مہینے تک دور رہ سکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہونے لگتا ہے، برداشت کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس ہو تو عبادت کے ساتھ ساتھ چوتھی رات یا چوتھے دن میں اس کا حق ادا کر دے، یعنی اس کے ساتھ ہم بستر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔